المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی یہ پروقار تقریب اور حسین اجتماع اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس بابرکت اور بامقصد اجتماع کو خالق کائنات اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما کے اس بزم کے صدقے بیماروں کو شفا، مرحومین مسلمانوں کے درجات میں بلندی، بالخصوص زوجہ محترمہ سید نذیر حسین شاہ صاحب، ان کو خالق کائنات کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. مخدومہ کونین سیدہ کائنات کا دامن کرم اور کریم آقا کی شفاعت نصیب فرمائے. ان کے صدقے ہم میں سے جن کی والدین، عزیز و اقارب، اساتذہ و مشائخ وفات پا گئے، سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. خالق کائنات مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے. جس نے بھی اپنے عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، حضور کے دشمنوں کو، حضور کی مقدس آل کے دشمنوں کو، حضور کی پاکیزہ ازواج کے دشمنوں کو، حضور کے مخلص و جانثار اصحاب کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا. اللہ سب کو درجہ بدرجہ ذلت رسوائی کے ساتھ نشان عبرت بنائے. رب ذوالجلال خلیفہ بلا فصل، یار غار مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، محافظ اول ناموس رسالت، مجاہد اول عقیدہ ختم نبوت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امیر المجاہدین، امام عظیمت، مجدد دین و ملت، حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ تک جس نے حضور کی عزت کا پہرا دیا، ناموس رسالت کے تحفظ کا حسین پاکیزہ کام کیا، جملہ مجاہدین و محافظین و شہداء و غازیان ناموس رسالت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. آج کی اس پاکیزہ بزم میں بڑے محبت اور ذوق سے آپ دور قریب سے تشریف فرما ہوئے
اسٹیج پر جلوہ گر علماء، سادات کرام، بالخصوص اس خوبصورت قافلہ ختم نبوت کے کاروان تحفظ ختم نبوت کے روح رواں برادر مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی محمد عمیر الازہری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی جلوہ گری، تشریف آوری اور مجاہد اہل سنت علامہ قاری محمد عارف قادری دامت برکاتہم العالیہ، نائب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک ضلع سیالکوٹ، دیگر مقتدر علماء، گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام تمام تر عظمتوں رفعتوں کے ساتھ پوری کائنات میں اپنی مقبولیت کو اور پاپولیرٹی کو بحمدہ تعالی اس کی تیزی سے جھنڈے گاڑنے میں مصروف ہے۔ امت مسلمہ گرچہ سستی، زبوں حالی، معاشی، تجارتی چکروں میں جکڑ دی گئی ہے اور امت مضطرب بھی ہے۔ اس کی منزلیں کہیں اور ہیں اور اس کے روٹ کو دھکے سے کہیں اور موڑا جا رہا ہے۔ ہماری منزل معیشت، تجارت نہیں ہے۔ مومن کی منزل در مصطفیٰ ہے، مومن کی منزل دہلیز مصطفی ہے۔ مومن کی کامیابی معیشت اور تجارت سے وابستہ نہیں، یہ معیشت اور تجارت مومن کے ایمان سے ایسا جڑا ہوا سلسلہ ہے کہ خود پروردگار نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ اقبال نے کہا کہ جو مومن ہے وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، اور جو کافر ہے وہ دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کو اپنی منزل بناتا ہے۔ مومن کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں کہ آفاق۔ مومن کا طرز زندگی ہر لمحے ہر ساتھ اپنے آقا و مولا کی رضا ہے۔ جو پیغام 14 صدیاں قبل میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہم تک پہنچایا اور دیا، جس کے نور سے ہم آج اپنی منازل کو طے کرنے میں مصروف ہیں، بس اس نور کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا یہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ جو نئی منصوبہ بندیاں کفر کی جانب سے ہوتی ہیں اور وہ سازشیں جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے شب و روز چھوڑ رکھی ہیں اور جو چھوڑنے میں مصروف ہیں، ہمارے معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ہم نے ان سازشوں کو سامنے رکھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے کردار کو اور اپنی سپیڈ کو، اپنے اخلاص کو اور آگے بڑھانا ہے۔ منزل قریب ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرد مجاہد کی زندگی، صرف چند سالوں کی زندگی کو سامنے رکھیں تو وہ چند سالوں میں ایک ایسا انقلاب برپا کر چکے ہیں کہ آج آپ کے اس قافلے کے کسی ایک بچے کے نعرہ لبیک سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج یہ ماحول اگرچہ راستے دشوار گزار ہیں، مگر انہی پہاڑیوں کی چوٹیوں سے جب لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو قسم اللہ کی کفر کا سینہ چیر دیتی ہیں۔ وہ پریشان و مضطرب ہیں کہ یہ آواز کہاں سے گونجتی ہوئی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا کے اب وہ حدود و قیود مٹتی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدا، اس کی بلندی حضرت سیدنا امام محمد مہدی کی جلوہ گری کے حوالے سے ایک راہ ہموار کر رہی ہیں۔ جس طرح آج کفر اور اس کے گماشتے تبوک کے قریب نیوم نامی شہر بنا کے نام نہاد امت مسلمہ کا وہ لیڈر محمد بن سلمان جو کفر کو سپورٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو آج ان پہاڑوں کی چوٹیوں میں
اور پہاڑوں کی گہرائی میں بسنے والے لوگوں کی نسلوں میں جو مصطفیٰ کی عزت و ناموس کا رس گھولا جا چکا ہے، یہ بچے اپنا تن من دھن اسی طرح قربان کرتے ہوئے حضرت امام محمد مہدی کے لشکر کے سپاہی بننے والے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں، حالات بتا رہے ہیں، کفر جس شد و مد سے آگے بڑھ رہا ہے، اسی قوت و طاقت اس سے کئی گنا زیادہ فیڈر پیتا ہوا معصوم بچہ فیڈر چھوڑ کے جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماحول قریب ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہی آواز دنیا کے طول و عرض میں گونجنے والی ہے، اور یہ آواز بلند ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں یہی کچھ کرنا ہے۔ آج کے اس موقع پر آپ دیکھیں سادات نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے ایصال ثواب کی اس تقریب کو بھی حضور کی ختم نبوت سے جوڑ دیا ہے۔ جب ہم اپنی شادیوں کو ختم نبوت سے جوڑ دیں گے، جب ہم اپنے ایصال ثواب کی محافل کو ختم نبوت سے جوڑ دیں گے، جب ہم اپنے اداروں کی تعلیم و تربیت کو ختم نبوت سے جوڑ دیں گے، تو یہی انقلاب ہے۔ اصل تبدیلی جو کفر کے کہنوں پہ اور ان کے اشاروں پر تبدیلی کے جو ڈرامے رچائے جا رہے ہیں، وہ بیچارے بناسپتی لوگ ہیں، اور یہ مرد مجاہد وہ گئے جنہوں نے اپنا تمام تر قوت و طاقت کو محمد عربی کے دین کے سپرد کر دیا ہے۔ اور یہ اور وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ، اور یہ قربانیاں چھوٹی نہیں ہیں، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ بڑھنے والا ہے اور بڑھ چکا ہے، اور الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بس مجھے اور آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ ہمارے اکابرین نے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں کردار ادا کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ دیہاتوں کے، شہروں کے، گوٹھوں کے، صحراؤں کے، دریاؤں کے، پہاڑوں کے رہنے والے لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کے پرچار کے لیے یہی کیا کہ قادیانیت کے گھٹیا کردار کو اور ان کی غلیظ فکر کو اس کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کے فراڈ اور ان کے دھوکہ دہی کے ان تصورات کو لوگوں تک منتقل کیا، تاکہ وہ دھوکہ فراڈ جو کر رہے تھے وہ پھر منظر عام پہ آنے لگا۔ آج بھی پاکستان کی تاریخ میں قادیانیت کے خلاف مختلف تھانوں کچہروں میں وہ پرچے درج ہیں۔ یہ کردار بھی ہمارے بزرگوں کا ہے۔ مسجد کے امام نے، خطیب نے، دربار کے سجادہ نشین نے، میدان میں، سڑکوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر قادیانیت کو للکارا، ان کا علمی تعاقب کیا۔ یہ کردار بھی موجود ہے۔ لکھنے والوں نے، لٹریچر پڑھنے والوں نے، اور اسی طرح تعلیم و تعلم سے رشتہ جوڑے ہوئے لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مرزائیت کی تعلیم کے حوالے سے ان کے گھٹیا کردار کے پردے چاک کرتے ہوئے اور مثبت تعلیمات جو اسلام اور اسلام کا جو نور تھا وہ لوگوں کے دلوں تک منتقل کیا ہے۔ یہ سلسلہ جب اس میں تھوڑی کمزوری اور سستی آنے لگی تو ایک مرد مجاہد میدان عمل میں اترے، جنہوں نے ایک پوری تاریخ کو ان بازاری فکر لوگوں سے اور ان ناآشنا لوگوں سے چھین کر عقیدہ ختم نبوت کی اس فکر اور تحریک کو پھر اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں ڈال کر بتایا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آپ ہی لوگ تھے۔ وہ پہلا نعرہ مستانہ ہو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سیدنا خالد بن ولید کا، وہ پہلا محافظ و عقیدہ ختم نبوت کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر مملکت پاکستان میں قائد ملت اسلامیہ حضرت شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا وہ پارلیمانی کردار ہو، مجاہد ملت علامہ عبدالستار نیازی کا سیاسی کردار ہو، یا پھر سید جماعت علی شاہ حضرت تاجدار گولڑا سیدنا بہر علی فاضل بریلوی امام اہل سنت کا وہ فکری، وہ دینی، وہ علمی کردار ہو، وہ کردار آپ کے بزرگوں نے بھرپور ادا کیا ہے۔ آج پھر منزل اسی طرح منتظر ہے۔ یہ شعراء ختم نبوت پر
بس صرف یہ کام آپ کو کرنا ہے، اپنے جلسوں کا عنوان ختم نبوت سے جوڑ دو، اپنی خوشیوں کی تحریک کو ختم نبوت سے جوڑ دو، اپنے بچوں کی تربیت کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں جوڑ دو۔ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کی آغوش میں ہمکنے والا بچہ، آپ کے زیر تربیت اٹھنے والا بچہ، وہ جب جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا نظر آئے گا، قسم ہے رب کعبہ کی، وہ شعبہ وکالت سے ہوگا تو حضرت علم الدین کا وکیل بن کر قائد اعظم کا کردار ادا کرے گا۔ وہ بچہ اگر تعلیم و تعلم سے تعلق ہوگا، وہ نور بخش توکلی اور پروفیسر الیاس برنی کا رول پلے کرے گا۔ اگر وہ بیٹا جوڈیشری سے تعلق رکھے گا، ضیاء الامت محمد کرم شاہ الازہری کا کردار ادا کرے گا۔ اگر وہ آپ کا بیٹا پولیس سے وابستہ ہوگا، غازی ممتاز حسین قادری کا کردار ادا کرے گا۔ طالب علم ہوگا، غازی خالد یوسف کا کردار نبھائے گا۔ وہ یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوگا، غازی تنویر حسین قادری کا کردار ادا کرے گا۔ وہ یورپین کوالیفائیڈ ہوگا، غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کا کردار ادا کرے گا۔ وہ مفسر ہوگا، سید ابو الحسنات قادری کا کردار ادا کرے گا۔ اور تمہارا بیٹا اگر وہ استاد اور امام ہوگا، یا سید خلیل قادری کا کردار ادا کرے گا، یا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا کردار ادا کرے گا۔ اور ہمیں یہ کرنا ہے، اس میدان میں اتر چکے ہیں، آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کا مشن، آپ کی فکر، آپ کی سوچ بلند ہے، اور انشاءاللہ اس منزل پہ جب آپ چلیں گے تو اللہ کی مدد بھی آپ کے شامل حال ہوگی۔ معاشی مشکلیں آتی ہیں، سیاسی مشکلیں آتی ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، زخم بھی لگتے ہیں، ٹھیس بھی پہنچتی ہے، جان بھی جاتی ہے، لیکن فیصلہ میرا نہیں ہے، فیصلہ اللہ کے قرآن کا ہے۔ یہ کفر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غیرت حمیت کا تو کچھ تصور نہیں ہے، طاقت بھی کفر کے پاس نہیں ہے، طاقت محمد عربی کے غلاموں کے پاس ہے۔ ایمان کی طاقت کو سامنے رکھ کے آپ نے عالم کفر کو بتانا ہے۔ فیصلہ قرآن نے کر دیا، فرمایا وَلَا تَغِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے گھبرانا بھی نہیں ہے، پریشان بھی نہیں ہونا، تم نے پریشانی کی گھبراہٹ کے تصور سے دور ہو جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم ایمان والے ہو پھر عزت تمہارے لیے ہے، فتح و نصرت تمہارے لیے گئے، رفعت و بلندی تمہارے لیے گئے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے ایمان کتنا مضبوط ہے، ایمان کتنا مستحکم ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو گھبرانا نہیں ہے، کل ان کو بھی چوٹیں لگی گئے، زخم ان کو بھی آئے گئے، معاشی تنگ دستی گئے تو کیا ہوا؟ کل یہی انگریز آپ کے برے صغیر میں کتے کی طرح گھوم رہا تھا، اس کو معاشی طور پر کنارہ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ نے تمہیں ساری نعمتیں دی گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں دی گئے، صحراؤں کی وسعت دی گئے، دریاؤں کی روانی دی گئے۔ اللہ نے تمہیں جناب والا ہر ایک نعمت سے نوازا گئے، لیکن آؤ پروردگار کی بارگاہ میں اپنی محبت و عقیدت کا تعلق اس ذات سے جوڑے جس سے ایمان محفوظ اور ہوتا گئے، مضبوط ہوتا گئے۔ اگر ہم مومن ہیں تو عزت ہمارے لیے ہے، بدر بتا رہا ہے مومنو عزت تمہارے لیے گئے، احد خندق بتاتا گئے عزت تمہارے لیے گئے، کربلا بتاتی گئے عزت تمہارے لیے گئے۔ اور پاکستان میں قسم رب کعبہ کی عقیدہ ختم نبوت کی موومنٹ بتاتی ہے کہ پورا کفر قادیانیوں کے پیچھے تھا، لیکن امام نورانی کردار جناب قرارداد پیش کر کے غیرت و حمیت کا کردار ادا کر کے تاریخ آپ کے
کھاتے میں ڈال گئے اور دنیا جانتی ہے جب لبرل آنٹیاں بغیرتی کے پورے جناب نقشے لیے پھرتی تھی، لنڈے کے انگریز پوری بغیرتی جناب والا پیش کر رہے تھے، موم بتی آنٹیوں کی گھٹیا اولاد جب کمینگی کی ساری حدیں عبور کر چکی تھی، مساجد کا جناب والا مذاق اڑانے والے، شاعر اللہ کی توہین کرنے والے، اغیار کے اشاروں پہ ناچنے والے اور ان کی بولیاں بولنے والے جب پورے عالم کفر سے مال بٹورنے میں مصروف تھے اور بکنے بکانے والوں کی منڈیاں لگی تھی، جب مولوی بک رہے تھے، جب پیر بک رہے تھے، جب سینیٹر بک رہے تھے، جب وزیر بک رہے تھے، جب ایم پی ایس بک رہے تھے، جب تاجر بک رہے تھے، بڑے بڑے بزنس مین ان کے سودے کیے جا رہے تھے، تو کفر یہ کہہ رہا تھا جیسے امریکہ کے اٹارنی جنرل نے کچھ سال پہلے کہا تھا پاکستان کے حکمرانوں کی بغیرتی کا عالم یہ ہے وہ چند ٹکوں کے عوض اپنی ماں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی کی اولاد نے کہا پاکستان میں بہت سی چیزیں بکتی ہیں لیکن اگر نہیں بکتا تو فیض آباد کے پل پہ بیٹھا ہوا خادم حسین رضوی نہیں بکتا، پاکستان میں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اگر نہیں خریدا جا سکتا تو امیر المجاہدین کا جوتا نہیں خریدا جا سکتا۔ ایک منٹ، یہ جو ہاتھ اٹھے نہیں اٹھا سکتے، مہربانی کر ذرا منہ نیچے رکھے تاکہ مجھے شرمندگی نہ ہو۔ جو لبیک پہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا مجھے شرمندہ نہ کریں، منہ نیچے رکھے تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ مجبور ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہ کسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ غیرت مند مومن کا نعرہ ہے۔ ہر ایک نے بتانا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک پیارے غلاموں، اور یاد رکھنا میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، عالم کفر میرے جبے سے خوف زدہ نہیں ہے، میری کیپ سے خوف زدہ نہیں ہے، میرے وجود پہ جبے پہ لگی ہوئی کروڑوں مالیت کی خوشبو سے خوف زدہ نہیں ہے، وہ میرے ظاہری پوزیشن سے خوف زدہ نہیں ہے، نہ لمبے سجدے سے خوف زدہ ہے، نہ تسبیح کی گٹ گٹ سے خوف زدہ ہے، نہ وہ مریدوں کے جھرمٹ کی وجہ سے خوف زدہ گئے۔ اور عالم کفر اگر خوف زدہ گئے اور نوجوانوں وہ تمہارے لبیک کی صدا سے خوف زدہ ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ رب کعبہ کی امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں غیرت مند مومن وہ ہے جو اللہ رسول کے دشمن کو جلاتا بھی ہے۔ یہ لمبی لمبی نعتیں اور سجدے اور درود و سلام کی محفلیں اور ماشاءاللہ درباروں پہ بڑے بڑے آستانوں پہ پروگرام، یہ سارے نورانی ہیں، بابرکت ہیں، لیکن میرے نبی کے پیارے غلاموں، میرے نبی کی اس بات کو بھی سامنے رکھو جو مصطفیٰ کریم کے مقدس ناموں میں ایک نبی الملاحم نام ہے، جنگوں والا نبی۔ کفر یہ چاہتا گئے آپ بناسپتی مبلغ، بناسپتی پیر بن جائیں، ہر ایک کو لالی پاپ دیں، صبح کی روٹی عمران کے پاس، دوپہر کا کھانا نواز کے پاس، شام کا چاچے زرداری کے پاس کھا کے جفی ڈال کے کہیں اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ ایسی بغیرتی والا کام ہم سے نہیں ہوتا، ہم ان بناسپتی لوگوں کے فالور نہیں ہیں، ہم فیض آباد کی پل پہ غیرت کی تاریخ رقم کرنے والے احمد ابن حنبل کے جانشین کے پیروکار ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، ہم بارہا برملا یہ کہتے یہ نوجوان، آج لوگ کہتے لبیک کا نعرہ لگانے والوں کو پکڑ لو، ہم نے کہا پیارے بھائیو کس کس کو پکڑو گے؟ ہمارے ہاں تو موبائل کی گھنٹی بھی لبیک کے نعرے کی بجے تو معصوم بچہ فیڈر چھوڑ کے لبیک کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، پہلے تو اس بابے کا نام لکھو نا دہشت گردوں میں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ایمان ہے تو فاتحہ، ایمان ہے تو
طاقت آپ کی، ایمان ہے تو قوت کے مالک آپ۔ روزی روٹی کے لیے پریشان ہونے والی قوم کبھی فتح نہیں پا سکتی۔ ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں اپنے حکمرانوں کو، خدا را روٹی روزی پہ، یہ تجارت پہ ہماری غیرت نہ بیچو، او بے غیر تو ہماری غیرت نہ بیچو، تمہاری تو غیرت ہی نہیں ہے، ہماری تو نہ بیچو، ان لوگوں کی تو غیرت نہ بیچو۔ جو پریشان ہے تھوڑا منہ نیچے رکھے بس، کیونکہ میرے اجتماع میں پیٹا پیپا نونا آئے تو وہ بچتا نہیں ہے، اور جو حضور کا غلام ہے تو وہ سینہ چوڑا کر کے جاتا ہے کہ الحمدللہ اس کو اماں کی لوری اور ابے کی حلال کمائی کا اثر پتہ چلتا ہے کہ میں محمد عربی کی غلامی کے لیے۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جو ہمارے لاہور میں سیالکوٹ میں کیمرے چلتے ہیں نا ویڈیو، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، جو پریشان بیٹھا ہوتا ہے اس کا اسی طرح پریشانی میں فوٹو آتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچے کل آئیں، یہ آپ کو لمبی زندگی دے، فوت ہو جائیں آپ یا میں، تو ہمارے بچے مووی دیکھیں ویڈیو، وہ یہ نہ کہیں ابا بیچارہ اماں کے کہنے پہ جلسے پہ چلا تو گیا تھا لیکن پریشان ہی رہے سارے۔ اس قدر سرکار کے ذکر میں بیٹھے تک کہ بچہ خوشی سے کہے دیکھو میرا ابا حضور کے ذکر میں کتنا خوش خرم بیٹھا۔ میرے لجپال نبی کے پیارے غلاموں، ایمان کا تصور یہ گئے، اصحاب رسول نے تجارت و معیشت کے سارے کامیابی کے جھنڈے گاڑے گئے، مگر مصطفیٰ کے صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ وہ جینا بھی مصطفیٰ کے لیے، ان کا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں دیوبندیوں، وہابیوں، سنیوں، ہم یہ کہتے ہیں پیٹو پیپو نونو، ہم یہ کہتے ہیں سندھی ہندی بلوچ پٹھان سرائکی، سارے لوگوں اپنے سامنے ان غلامان رسول کے پاکیزہ کردار کو رکھو جو ابو بکر کہہ رہے تھے آقا میرا مال بھی آپ کے لیے ہے، آقا میری طاقت بھی آپ کے لیے ہے۔ آپ اپنے سامنے فاروق اعظم کو رکھ لیجئے، رسول کائنات کے نوکر کو رکھنا چاہتے ہیں عثمان غنی کو سامنے رکھیں جو ابرو کے اشارے پہ 700 اونٹوں کی قطار دربار محمدی میں پیش کر رہے تھے، آپ سامنے رکھنا چاہتے ہیں حیدر کرار کو سامنے رکھیں جو مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس کے لیے کبھی خیبر میں نظر آئے، کبھی خندق میں، کبھی جناب والا مصطفیٰ کا غلام بدر میں نظر آئے۔ آپ اپنے سامنے رکھنا ہے حسنین کریمین کے کردار کو سامنے رکھو تاکہ آپ کو پتہ چلے محمد کے دین کا تقاضا کیا ہے، ایمان کا تصور کیا ہے۔ اگر آپ نے اس تصور کو سامنے رکھنا ہے تو پھر آئیے میں آپ کو جیو کی رپورٹ نہیں، اے آر وائی کی رپورٹ نہیں، آپ کو سی این این کا تجزیہ نہیں، بلکہ امام بخاری کی وہ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں جس کو بخاری نے بیان کیا ہے۔ وہ غیرت و حمیت کا فلسفہ کیا ہے، اصحاب رسول کا کردار کیا ہے، ایمان کی حرارت کیا ہے، غیرت ایمانی کا نقشہ کیا ہے۔ وہ کہتے گئے جب کافروں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا جا ذرا محمد کے غلاموں کا نقشہ لے گیا، مصطفیٰ کے غلاموں کا مزاج لے گیا، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، ان کے پاس جنگی اسٹریٹجی کیسی ہے، ان کا تحریکی نیٹ ورک کیسا ہے۔ جب عروہ بن مسعود یہ دیکھ کے واپس لوٹا ہے، عروہ کا مزاج دیکھیے، عروہ کا سٹائل دیکھیے، عروہ بن مسعود نے جا کے جو رپورٹ دی ہے، آج قسم اللہ کی مجھے علامہ خادم حسین رضوی کے لشکر میں اس کا نور جھلکتا نظر آتا ہے، اس کے جانشار سپاہیوں میں اس کی چمک نظر آتی ہے، اس کے لشکر کے ہر ایک فرد میں وہ خوبصورت چمک نظر آتی ہے۔ عروہ نے جا کے کہا میری بات مان لو، اب تک کافر لوگ کہہ رہے تھے چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ چھوٹا سا گروہ ہے، یہ چھوٹے لوگ ہیں، لیکن عروہ نے کہا سن لو واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد تعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان یتنخم نخامتا الا بکات فی کف رجل فدلک بها وجهه وجلدہ وَإِذَا أَمْرُهُ وَابْتَدَرُوا أَمْرًا وَإِذَا تَوَدَّى كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ
خفضوا اصواتهم عنده وما يغضون النظر الیہ تعظیما له وانه قد عرض علیکم خطۃ رشدا فاقبلوها. میں نے سرداروں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، ان کا عروج دیکھا، ان کی تمکنت دیکھی، ان کا جاگو جلال دیکھا، نشست و برخاست کو دیکھا. اور آج میں جو محمد کے غلاموں کے لشکر کا معائنہ کر کے آ رہا ہوں، رسول اللہ کے جاں بازوں کو دیکھا، مصطفیٰ کے جانشاروں کو دیکھا، ایمان والوں کو دیکھا، غیرت مند لوگوں کو دیکھا. میں تمہیں بتا رہا ہوں کافرو، تم سارے اکٹھے بھی ہو جاؤ، ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے. لڑ نہیں سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے. کیا ہوا گئے؟ سجدوں کی طوالت ہے. اس نے کہا چھوڑ دو، رکوع و قیام کا خشوع و خضوع یہ تو ان کا حسن ہے. عالم یہ ہے ان کا نبی بولے تو خاموشی، حکم دے تو تعمیل ہوتی ہے. اور جو میں نے ماحول دیکھا وہ وضو کرے پانی کے قطرے نیچے نہیں جانے دیتے، لوہا پہ دہن پھینکے، ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل رکھے گئے. میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں جو صحابہ محمد کا پسینہ نیچے نہیں گرنے دیتے، مستعمل پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے آقا کا خون کیسے بہنے دیں گے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. میں نے مکے کے تاجر اسی سٹائل میں دیکھے، میں نے بین الاقوامی بزنس مین کا یہ انداز دیکھا، چیف جسٹس مکہ کو اسی رنگ میں دیکھا، فاروق جیسے ایڈمنسٹریٹر کو اسی ماحول میں دیکھا، عثمان جیسے تاجر کو اسی روپ میں دیکھا، حیدر کرار جیسے جنگجو کو اسی سٹائل میں دیکھا. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اس قوم سے، اس قوم کے لوگ قیامت تک پلوں پہ، چوکوں پہ، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، اڈیالہ جیل کے تختہ دار میں یا پھر لکھپت کے قید خانہ میں وہ کبھی گھبرائیں گے نہیں، ٹکیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، رکیں گے نہیں. وہ کہتے نظر آئیں گے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں گجا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں. یہی سبق ہمیں لکھپت کے قیدی نے دیا، یہی سبق ہمیں حسین کے خادم نے، مصطفیٰ کے نوکر نے، ہمارے امام نے، غیرت کی دنیا کے سلطان نے، جنت کے حسین مہمان نے، یہی ہمیں دیا ہے. اسی سبق کو اس نے یوں پڑھا، یوں دیا، ہمارے بچوں کے مشام جاں کو معطر کر گیا. بس اس سبق کو بھولنے نہیں دینا. اسی سبق کو بھلانے کے لیے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے، خرید و فروخت کی منڈیاں لگی ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں سادات کو. آپ ہماری محبتوں کے ہمیشہ مرکز و محور ٹھہرے ہو. سادات ہم اپنے آپ کے بچوں کے بھی بچوں سمیت آپ کے نوکر ہیں. ہاتھ جوڑ کر یہی کہیں گے یہ مشن تمہارا ہے. ہم تو سپاہی ہیں، ہمیں بلاؤ گے، ہم قسم ہے اللہ کی پہاڑوں کی چٹانیں ہوں گی، وہ صحراؤں کی وسعت ہوگی، وہ دریاؤں کی گہرائی ہوگی. آواز دے کے دیکھنا، مایوس نہیں کریں گے. ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں آواز دو، مصطفیٰ کے نام پہ آواز دو. یہ سارے احترام کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم جس پیر کو قیامت تک عزت و عظمت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے، نسلیں اس کی مرہون منت ہیں، اس کا نام ہے امام حسین.
خادم حسین نے امام حسین کے مشن کو 1400 سال بعد ہمیں اس سے جوڑ کر ہماری نسلوں پہ احسان کیا ہے۔ حسین بتا گئے مسجد نبوی شریف ہو 50,000 کا ثواب چھوڑ دیتا ہوں، حرم کعبہ ہو 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ دیتا ہوں، حج کا موسم ہو حج کا ثواب ترک کر دیتا ہوں، روتی ہوئی سکینہ کو برداشت کر لیتا ہوں، کٹے ہوئے اصغر کو اکبر کو برداشت کر لیتا ہوں، بھائی کے بازو چن کر بھی خاموش ہو جاتا ہوں، زینب کو روتا ہوا دیکھ کر بھی، اس پاکیزہ بہن کے آنسو دیکھ کر بھی چپ ہو جاتا ہوں۔ لیکن سنیو محمد کے غلاموں، میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے سب چیزوں کو برداشت کیا، نانا کی شریعت اور نانا کے دین اور نانا کی عزت اور ناموس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ مشن حسینی تھا جو میں حسین کا خادم بخش کے گیا ہے۔ ہم اس مشن کے سپاہی ہیں، اس پر چلیں، اس پر کار بند رہیں۔ قسم ہے اللہ کی، آخری بات اور اجازت، جب بھی آپ دیکھیں گے لبیک کا گلدستہ نظر آئے گا، لشکر نظر آئے گا، ان کی کبھی خواہش نہیں رہی چیئرمینی ہمیں ملے، نمبرداری ہمیں ملے، وزارت مشاورت ہمیں ملے، نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ میدان میں اتریں، یہ سینٹ، یہ اسمبلی، یہ یونین، یہ چیئرمینی ہم آپ کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ مصطفیٰ کے لیے نکلو، رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلو، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا، آپ کے لیے ہے۔ محراب و منبر ہماری اصل جگہ محراب و منبر ہے، ہم وہیں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھیں گے، یہ میدان آپ کے لیے ہیں، لیکن آپ خدا کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، میری آپ کی بیٹی کا تحفظ نہیں ہو رہا، ماؤں کو مارا جا رہا ہے، معصوم بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نظام سارے فیل ہو چکے ہیں، تعلیمی نظام فیل، جوڈیشل نظام فیل، تجارتی نظام فیل، معاشی نظام فیل، کٹے، بچڑے، انڈے، چوزے، یہاں گھوم رہی ہے معیشت۔ سب کچھ آزما چکے ہو، اب خدا کے لیے ذرا مصطفیٰ کے دین کی طرف لوٹ آئیے۔ ہمیں گلہ نہیں ہے، موجودہ لوگوں سے گلہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان سے گلہ تو تب کریں کہ اس کی اوقات ہو، وہ بیچارہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، جو اپنے منسٹرز کو بیچاروں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اس کی اب کمزوری کا اندازہ لگا لیں۔ لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں عمران خان تیری مجبوری ہے، کمزور ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو سور کی اولاد، کمینی عورتیں اسلام آباد میں اور دیگر جگہوں پر پلے کارڈ اٹھا کے عصمت مصطفیٰ پر اور ازواج رسول پر حملہ آور ہو رہی تھی، ان کے لیے کوئی ایسی پوزیشن بناؤ کہ کم از کم اہل اسلام کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ ان پر جو کر سکتے ہو کرو، لیکن نہیں کر سکتے یار، وہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ تمہاری کیبنٹ میں ہیں، وہ جن کی مائیں ناچی ہیں وہ تمہارے آس پاس ہیں، وہ جن کی بہنیں ناچی ہیں وہ تیری کیبنٹ کا حصہ ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ایک کام کر دو، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، وہ یہ ہے کہ نادرہ کے ذریعے ان حیا باختہ خواتین کا ریکارڈ اکٹھا کر کے ان خواتین کے ابے کو اور ان کے بھائیوں کو بے غیرتی کا ایوارڈ ضرور دو، تاکہ ہم مطمئن ہوں پاکستان میں 20-25 کروڑ قوم میں چند مستند بے غیرت ہیں، ان کو بے غیرتی کا ایوارڈ دو، مستند ترین بے غیرت، ان کو ایوارڈ دو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ پاکستان کے غیرت مند لوگوں میں الحمدللہ یہ سارے حضور کے غلام ہیں، ہمارے پورے ملک میں صرف 150 بے غیرت ہیں، ان کو ایوارڈ ضرور ملنا چاہیے۔ تو ہماری ایک خواہش آخری ہے کہ ایوارڈ بھی اپنے ہاتھ سے دو۔ اگر آپ کو مطالبہ منظور ہے تو پھر ہاتھ کرنے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک